بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فرمایا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشان کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو. اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کے احسانات کو یاد رکھو، زمین میں فساد برپا نہ کرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کہ کیا تم واقعی یہ مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ان تکبر کرنے والوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیا کرتا تھا اگر وہ واقعی پیغمبر میں سے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے کے پڑے رہ گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام
تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں تھے۔ اللہ محترم سامعین، 8واں سپارہ سورۃ اعراف ہے۔ اس دے اندر پہلے تذکرہ ہویا حضرت آدم علیہ السلام دا، اور تذکرہ ہویا حضرت نوح علیہ السلام دا، پھر تذکرہ ہویا قوم عاد دا، حضرت ہود علیہ السلام دا۔ آج تذکرہ ہویا ہے، آج تذکرہ ہو رہا ہے قوم سمود دا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام دی نسل چوں ہن۔ اللہ دی شان ہے، اس ویلے تک اللہ پاک نے قوم نو نہیں پکڑیا، دوسرے گناہ بھی قوم دے اندر مختلف قسمہ نال ہوندے ہن، لیکن جس ویلے تک شرک اور تکبر نہ آ جاوے۔ شرک ایسا مرض ہے، اللہ پاک خود فرمائندے پین انما المشرکون، شرک کرن والا بھاویں سارے سمندر جاگ جاوے، سارے صابن مل کے نہ لوے، او پاک کوئی نہیں پلید۔ پیارے بھائیو، یہ جڑی قوم سمود ہے، انہاں دے اندر بھی شرک عام ہے، حالانکہ مالی لحاظ نال بھی یہ بڑی وسعت رکھ دے ہیں۔ جس طرح آج دے زمانے دے اندر ایک گل اور بھی بڑی عجیب ہے، وہ کیڑی؟ پہلی قوماں دے اندر جتنیاں خرافات ہن وہ ساریاں کٹھیاں ہو کے قوم محمد چاہ گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دی وجہ کر کے یک مشت قوم نو تباہ نہیں کیتا۔ مختلف جگہ تے اللہ پاک بطور نشانی دے زمین وچ حلاوت دین دن، لیکن ساری قوم نو تباہ نہیں کیتا۔ حالانکہ پہلے نبیاں دیاں جڑیاں قوماں ہن، جس لئے اللہ پاک تباہ کرنا چاہوینا، جتنے نافرمانن سارے نو ملیا میٹ فرما دیتا، کوئی بھی نہیں بچتا۔ جڑے نافرمان ہونا، جڑے فرما بردار ہونا، وہ بچ جاتے۔ آج دے زمانے دے اندر ہی ویکھو، لوگ بڑا فخر کرتے کہ میں بلڈنگ بڑی اچھی بنا لئی، 12 منزلہ 13 منزلہ اور پتہ نہیں کتنی اچھی، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح پہاڑ ہو، پتھر تراش تراش کے منزلہ بنائیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کئی ہزار سال پہلے دا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ جڑی قوم سمود آئی، یہ بھی چٹیل میدانہ دوتے بلڈنگ بنا لیندی آئی، اور پتھراں نو تراش کے، پہاڑاں نو تراش کے وچ مکان بنا لیندی۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا۔ اور دوسرا کیا ہے، اس قوم دے اندر شرک عام ہے۔ پتھراں نال جو محبت کرنی، پھر پتھراں دیاں مورتیاں بنا لینیاں، انساناں دیاں تصویراں، پھر انہاں نو سجدے کرنے، انہاں دی تعظیم کرنے۔ اج بھی گھراں دے وچ ویکھو، کافر ہندو دا گھر وہ اپنی جگہ تے، مسلماناں دے گھراں دے وچ بھی کھڈاون دے طور تے پتھر پئے۔ ایک گل دستا جاواں، بخاری شریف دے وچ آندا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائندیاں، جس ویلے میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کولو آئے ہن کہ بیٹی اندر کمرے وچ بہو،
تیرے نکاح دا انتظام پیا ہوندا ہے۔ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندی ہیں اس لیے میں چھوٹی جہی ہوں گڈیاں نال کھیڑتی بیٹھی ہوں۔ اے حدیث تا ہے میں آپ پڑھیے، لیکن اج کل دے لوگ منسوب کر دیں کہ آج دی گڈیاں تو تسا کیوں اعتراض کر دے ہو، حالانکہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تک کھیڑ دیا ہیں۔ علماء نے محدثین نے ان دی وضاحت کیتی ہے کہ آج دے دور دی گڈیاں اور اس دور دی گڈیاں زمین اسمان دا فرق۔ اس ویلے سادہ کپڑا ہوندا ہی انہوں لپیٹیا جاندا ہی اور وہ گڈی بن جاتی ہے۔ آج تک ایک صرف ایک روح کوئی نہیں، باقی تو سارا عملہ لگ ہوئے ہوتا ہے۔ یہ بت ہے، یہ گھر کے اندر رکھنا حرام ہے۔ اکھاں بھی نظر آ رہی ہیں، نک بھی نظر آ رہا ہے، کان بھی نظر آ رہا ہے۔ اگا میں وضاحت نہیں کرے گا، خود غور کرو۔ حالانکہ وہ گڈیاں جڑیاں انہاں دی اکھاں بھی کوئی نہ ہوندیاں، کان بھی کوئی نہ ہوندے، نک بھی معلوم ہی نہیں ہوتا، بس ایک سادہ جہا کھڈاونا ہوندا ہے۔ آج تے مکمل تصویر اور گھراں وچ رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھو یہ چونکہ بت ہیں اور بت شیطان دا گھر ہے، اور شیطان جنہ سے جن جنہ بچیاں نو جنات دا مرض ہوندا ہے، مین وجہ پہلی وجہ اے ہوندی گھراں دے وچ شیر، چیتا، گدڑ، بلی انہاں دی تصویراں رکھی ہوئی۔ یہ بت ہے، یہ یہود و نصارہ دا طرز عمل ہے۔ اسا مسلماناں بھی اپنے گھر میں سجا لیں۔ اگلے دن بھی میں گل کیتی آئی، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ بیان کر رہا، میں بھی موجود ہوں۔ ایک شخص نے کیمرے نال تصویر لی، مولانا صاحب دی توجہ چلی گئی، فرمایا اے بھائی میں بری ہوں، یہ کام جو تو کر رہا ہے میں بری ہوں، ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ پھر سارے لوگوں کو کہا ساتھیو دیکھو قیامت کے دن ہم پکڑ کے بحث نہ بن جائیں، ہم تمہیں نہیں کہتے ہماری تصویریں لو، گھروں کے اندر تصویریں لگانا حرام ہے، یہ نہیں کہ ہم اہل حق ہیں ہماری جائز ہو جائیں گی۔ میں آج بھی کہتا ہوں جس گھر کے اندر میری مولانا حق نواز کی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی، جنہوں نے گھروں میں تصویریں لگا رکھی ہیں، یہ جی توحید والے تھے، یہ جی حق والے تھے۔ توحید والا ہونا اپنی جگہ، لیکن تصویر والا جرم اپنی جگہ۔ جو گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی، چاہے کسی مولوی صاحب کی ہوگی، چاہے کسی پیر صاحب کی ہوگی، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا اور اس گھر میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسانو خود غور کرنا چاہیے، اسے توجہ ہی نہیں دیتے۔ کتنی غفلت ہے۔ ٹھیک ٹھاک مسلمان، مواحد لوگ اور بڑی جرت والے لوگ، بہادر لوگ، مذہبی لوگ، انہوں نے گھریں تصویراں عام ہیں۔ یہ جی ساڈے دادا ابو دی یادگیری ہے۔ استغفر اللہ۔ یادگیری نو ویکھنا ہے یا اللہ دے نبی دے طریقے نو ویکھنا ہے؟ اللہ دے حکم نو ویکھنا ہے۔ اللہ پاک منع فرما رہے، اللہ دے نبی منع فرما رہے، اور میں جس گھر دے اندر کتا یا تصویر ہوئے اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اس قوم دے لوگ جڑے ہیں انہاں دے ایو کام گھراں دے وچ بت رکھے ہوندے ہیں، پھر انہاں دی پوجا پاٹ کرنی۔ صالح علیہ السلام اس قوم کو لوائے، قوم دے لوگاں نو آکھیا کہ اللہ دی عبادت کرو، منتا دے لائق بھی اللہ ہے، نظر و نیاز دے لائق بھی اللہ ہے۔ اچھا ایک گل کردہ جاواں، تسی روزانہ درس قرآن سن رہے ہو، تسی آدھے ہو سو قاری صاحب یہ روزانہ ہی توحید بیان ہوندی پئی ہے،
پیارے میں خود حیران ہاں، اللہ دی قسم ہے قرآن پاک دا کوئی صفحہ کوئی آیت ایسی نہیں جیسے توحید نہ ہو۔ اس واسطے تو قرآن پاک الماریاں رکھ دیتا ہے، علماء نے بھی رکھ دیتا ہے۔ کوئی مسجد دکھاؤ جتھے درس قرآن ہو، کیوں؟ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فضیلت بیان کر سو کوئی ناراض نہ ہو سی، بلکہ نوٹاں دی برسات ہو سی۔ جس ویلے بھی توحید بیان ہو سی لوگاں دے اندر نکھیڑے ہو جاویں، مسجد دے نمازیاں دے اندر ہلچل مچ جاویں۔ کیوں؟ اصل عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی فرض ہے ساڈے اتے، لیکن حلاوت اگر آتی ہے تو توحید چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے اندر اپنی فضیلت نو اجاگر کرنے واسطے پیش کیتا، دشمن بھی اپنے بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے توحید دا جام پیوایا اپنے پرائے ہو گئے۔ خود اندازہ لاؤ، اصل تا پتہ لگتا ہے نا توحید تے۔ اس موقع تے ویکھ لو صالح علیہ السلام نے قوم دے لوگاں نو آکھیا لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو۔ قوم دے لوگاں نے آکھیا تواڈے کولوں دلیل کیڑی ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو؟ انہاں آکھیا تسی آپ منگو۔ انہاں آکھیا ساڈا دل آتا ہے اے جڑی پہاڑی ہے اے پھٹے تے ایندے وچ گبن اٹھنی باہر نکلے تے نکل دیں بچہ جان چھوڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کو دعا کی تھی، اللہ پاک نے معجزہ عطا کیتا، اپنی قدرت دی نشانی ظاہر کر دیتی۔ اٹھنی پہاڑ دے وچوں نکل دیئے، نکل دیں بچہ جان دین دیئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری قوم دے لوگو ہاذی ناقۃ اللہ لکم آیتن، اے جڑی اٹھنی ہے یہ اللہ دی نشانی ہے، فذروہا ہن اینو آزاد چھوڑ دیو، تاکل فی ارض اللہ، اے اللہ دی زمین تے چرے پھرے، اینو کچھ نہیں اکھنا، ولا تمسوہا بسوء، اینو برائی دے ارادے نال اینو ہاتھ نہ لویا ہے۔ کیوں؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تسی دردناک عذاب دی لپیٹ آ جاسو۔ اگر اینو تسا کوئی نقصان دیتا دردناک عذاب آ جاسے۔ اللہ دی شان وہ جڑی اٹھنی آئی چنگی موٹی تازی آئی، اور جس چراگاہ وچ جاویا سارا چارہ کھا جاتا ہے، جڑے کھوہ تے آویا سارا پانی پی جاتا ہے۔ لوگ تنگ ہو گئے، لوگ آکھیا بھی اے چنگی بنی۔ صالح علیہ السلام نو آکھیا بھی تو سارا چارہ کھا جاندی ہے، ساڈے دو ڈنگر انجے رہ جاندے۔ انہاں فرمایا چلو اس طرح کرو، ایک دن تسی اپنے دو ڈنگراں واسطے کر لو تے ایک دن ایندے واسطے کر لو، تے تسی ایندا دودھ چو کے رج کے پیتا کرو، لیکن برائی دے ارادے نال تسیں تکلیف نہیں دے۔ اللہ دی شان، شیطان بھی تو اپنا کام دکھاون آئی۔ اس علاقے دیاں کچھ حسین جمیل لڑکیاں ہیں، انہاں دے اندر تھوڑا جیا شوق پن آیا، انہوں نے اپنے اس علاقے دے جڑے بدماش عیاش لوگ ہیں انہوں تھوڑا جیا متوجہ کیتا۔ انہوں نے آکھیا کہ اسی توانو لفٹ تاں دسائیں، اے اٹھنی انہوں قتل کر۔ کم و بیش 9 آدمی ہیں، انہوں نے اس اونٹنی نو قتل کر۔ جس لئے اونٹنی قتل ہوئی، بچہ جیڑا ہے بڑی تیزی نال اس پہاڑ دے دامن گیا اور 3 واری چیخاں ماریاں اور بچہ وچ گمسم ہو گیا۔ صالح علیہ السلام آئے، انہاں آکھیا یہ تسا اچھا نہیں کیتا،
ہوں جدو تسی اپنی مرضی دا اللہ پاک کو قدرت دی نشانی منگی ہے، ہوں تسا اینو قتل کر دیتا ہے، ہوں تواڈے کول اللہ دا عذاب آسی، تسی 3 دن انتظار کرو۔ ایک دن تواڈا چہرہ زرد ہو جاسی، دوسرے دن سرخ ہو جاسی، تیسرے دن سیاہ ہو جاسی، پھر تسی سارے ختم ہو جاسی۔ انہاں آکھیا اچھا ایو گل ہے، اسی پھر صالح علیہ السلام نے نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ قتل کرن واسطے اے 9 لوگ آون لگے، رستے وچ اللہ پاک نے پتھراں دی برسات کیتی، اے 9 دے 9 لوگ ہی تباہ ہو گئے۔ باقی جڑے قوم دے لوگ ہیں، چند لوگ مسلمان ہیں، باقی سارے انکاری ہیں۔ یاد رکھو اس اونٹنی نو قتل کرن والے کون لوگ ہیں؟ یہ 9 لوگ ہیں۔ بڑے عجیب نقطے کی گل کر رہے ہیں۔ اس اونٹنی نو قتل کرن والے یہ 9 لوگ ہیں۔ دفعہ تو انہاں تے لگنی چاہیے، عذاب تو انہاں تے آونا چاہیے، جیڑا کہ آ گیا۔ پھر عذاب کیوں آیا ہے؟ یاد رکھو جیڑے لوگ کتھائیں کسے قسم دا نقصان ہو رہے ہوئے، دین دا مذاق ہو رہے ہوئے، جڑے لوگ کر رہے ہیں وہ تو مجرم ہیں، لیکن باقی لوگ جڑے خاموش ہیں وہ بھی جرم دے وچ برابر دے شریک، باقی جڑے لوگ ہیں وہ بھی جرم دے برابر دے شریک ہیں۔ تسے کہو قاری صاحب تیرے کول کیڑی دلیل ہے؟ اے تواڈے سامنے اونٹنی نو قتل کرن والے 9 لوگ ہیں، وہ لوگ تو مارے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ دا عذاب رکیا نہیں ہے، اللہ دا عذاب آیا۔ کیوں؟ انہاں ماریا تو نہیں اٹھنی نو، لیکن اٹھنی نو قتل کران دے ارادے وچ مشورے دے وچ وہ لوگ بھی شریک۔ پیارے بھائیو پھر کیا ہویا؟ فرمائے ایک دن ہویا انہاں دا زرد رنگ ہو گیا، دوسرا دن ہویا انہاں دا سرخ رنگ ہو گیا، تیسرا دن آیا، اچھا نال ہی آخرن لایا اللہ دا عذاب۔ اگر تو سچا ہے تو اللہ دا عذاب لایا، اے نہیں کہ ان معافی مانگ لویں، الٹا خود کہہ رہے ہیں اللہ دا عذاب لایا۔ جب تیسرا دن ہویا، پہلا دن بدھ آئی، جمعرات، جمعہ، بدھ والے دن قتل کران دے ارادے واسطے آئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوں تسی انتظار کرو۔ پہلا دن جمعرات آیا، زرد رنگ ہو گیا، جمعہ آیا، سرخ رنگ ہو گیا، ہفتہ آیا، سیاہ رنگ ہو گیا۔ اتوار والے دن صبح یہ لوگ کپڑے پا کے تیار ہو کے بیٹھے اور مذاق بنا رہے ہیں، کیویں آسی اللہ دادا، اسی تو سجے کبے پہاڑ لائے ہوئے، پہاڑوں دے وچ مکان ہیں اور مکانہ جیسے چھپ جیسا ہے، یہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ دی شان، اچانک زلزلہ آیا اور ایک چیخ آئی جنہاں انہاں دے کلیجے پھٹ گئے اور سارے مر گئے۔ میرے بھائیو یہ یاد رکھو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن پاک کیوں ارشاد فرمائے کہ آون والے لوگ جنہاں نے قرآن پڑھنا ہے وہ انہاں لوگوں کو عبرت حاصل کریں۔ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اسانو ہر بیماری تو بچنا چاہیے، خصوصی طور تے جڑا شرک والا مرض ہے اور شرک دے جڑے لوازمات ہیں۔ آخری گل کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے نا، اسی آج تک یہ سمجھی رکھیا ہے کہ بتاں نو سجدہ کرنا شرک ہے، باقی شرک کوئی نہیں۔ استغفر اللہ، یہ گل بڑی عجیب ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بندہ آکھے چور ڈاکو نو گھر آون نہیں دیونا تو اونج بھاویں گھر دا دروازہ کھلا رکھ، چور ڈاکو نو گھر آون نہیں دیونا اونج بھاویں گھر دا دروازہ کھلا رکھو۔ نہیں نہیں، چور ڈاکو نو بھی گھر نہیں آون دیونا،
اور گھر دا دروازہ بھی بند رکھنا ہے اور دروازے دا کوئی پردہ بھی رکھنا ہے کہ اچانک تھوڑا جہا کھلے تو باہر والے دی نگاہ اندر بھی نہ جاوے۔ پیارے بھائیو، بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ صرف شرک نہیں کرنا بلکہ شرک دے جڑے لوازمات ہیں یا جڑے لوگ شرک کرتے ہیں انہاں دے نال بھی تعلقات نہیں رکھنے کہ انہاں دا اثر تواڈے اُتے نہ پے جائے۔ اسی انہاں نال لوگاں نال ساڈے تعلقات، ساڈے کاروبار، ساڈے لین دین اسی طرح ہے۔ اللہ پاک تانوں تے مینوں قرآن و سنت تے چلن والا بنائے۔ اللہ پاک مردیاں کلمہ ایمان تے نصیب فرماوے، آمین۔